حسن گنگوہی اس بیچ میں نہیں تھے، اس جھگڑے کے بیچ میں نہیں تھے، لیکن کسی مسئلے میں ایک طرف ان کا دل ایک پارٹی کی طرف مائل ہو گیا. اس سے ذرا توجہ چاہوں گا میں. ایک پارٹی کی طرف حضرت محمود الحسن کا، حضرت محمود، اس کو کیوں نزلہ ہو جاتا ہے بار بار بھائی؟ کوئی اتحاد پسند نہیں ہے، پھر ایسے کو الگ ہی رکھو. یا تو آپ نے ناجائز نکاح کروایا ہوا ہے، یہ بار بار پھسلتا ہے. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ میں مولانا محمود الحسن گو اس جھگڑے میں نہیں تھے، لیکن ان کا دل ایک طرف مائل ہو گیا، ان کا دل ایک طرف مائل ہو گیا. اب جناب علی کیا ہوا؟ یہ معاملہ ذرا لمبا ہو گیا، یہ معاملہ ذرا لمبا پکڑ گیا. جب لمبا معاملہ ہو گیا تو ایک دن مولانا رفیع الدین صاحب نے فجر کے بعد میں مولانا محمود الحسن کو اپنے کمرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے، بند کواڑ کھول کر. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو اس سردی کے ماحول میں مکمل ٹھنڈا، مکمل بھیگا ہوا تھا. فرمایا یہ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی مولانا قاسم نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ، پورا جسم جسیم قبر میں سے نکل کر کے ابھی آئے تھے، جن کو دیکھ کر میں پسینہ پسینہ ہو گیا. اب پسینے رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوگا، جبھی تو رضائی بھیگی تھی. ارے بھائی اگر کفن لپیٹا ہوا مردہ چارپائی پہ بیٹھ جائے حشر کیا ہوگا سوچو. لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ تو اکیلا تھا بیچارہ، پتہ نہیں کیسے کیسے رضائی بھیگی ہوگی. ہے نہیں کہنا دے گا پسینے پسینے ہو گیا، میرا لبادہ سر بسر ہو گیا، استنجا بھی خطا ہو گیا. فرمایا محمود الحسن کو کہہ دو اس جھگڑے میں نہ پڑیں. کیا سمجھے؟ دیوبندی مولویوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. قاسم نانوتوی صاحب نومن مٹی کے نیچے اندر ہیں. وہ جھگڑے کا علم حضرت کو قبر کے اندر ہو رہا ہے. حضرت مرے نہیں ہیں. حضرت، اس کی سب سے بڑی کہانی اور بھی، یہاں تک کہ مولانا محمود الحسن کے دل میں یہ بات آئی، کسی ایک طرف مائل ہو گئے. ان کا دل مائل ہونا حضرت کو نومن مٹی کے نیچے بھی خبر ہو رہی ہے. اعوذ باللہ. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ ہمارے تبلیغی جماعت دیوبندی، یہ جو بھی کہہ لو ان کو سب. اچھا جناب یہ تو ہو گئی بات، چلو قبول کرنے والی ایک حد تک تسلیم کر لے بھائی کہ چلو کرامت ہو سکتی. یہ قبر اکھاڑ کے مردہ بھاگا آ رہا ہے، اس کا کفن کیسا رہا ہوگا؟ اگر وہ زندہ تھا تو بال وول تو سب بڑھ گئے ہوں گے، صفائی کرنے کے لیے ان کو حجام وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ابھی جب زندہ آدمی رہتا ہے تو ناخن بھی بڑھتے ہیں، داڑھی کے بھی بال بڑھتے ہیں، اوپر کے بھی بڑھتے ہیں، سب بڑھتے ہیں. پھر ان کس حالت، ابھی اسی حالت میں ان کا معاملہ گیا ہوگا بیچارے کا، جبھی تو بھیگ گئے. یہ حضرت دیکھ کر کے بھوت آیا کون ہے یہ، لیکن کہہ رہے نہیں حضرت آئے جسد عنصری کے ساتھ. یہ کون سی کرامت ہے مجھے بتاؤ کہ نبی کا جسم وہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 33 گھنٹے تک اللہ کے نبی وہیں چارپائی پر آپ کی موت ہوئی اور آپ کی لاش مبارک رکھی تھی. صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے. حضرت عمر پورے مدینے میں لے کے تلوار گھوم رہے ہیں. نبی کو اٹھ کے ڈانٹنا چاہیے کہ نہیں ڈانٹنا چاہیے عمر؟ لیکن جب اٹھ جاتے تو معاملہ ہی حل تھا نا. عمر تو کہہ رہتے زندہ ہیں. چلو وہاں نہیں اٹھتے تو جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، یہاں بھی تو اختلاف ہوا تھا. تو مہاجرین نے کہا مجھ میں خلیفہ ہوگا، انصار میں کہا مجھ میں خلیفہ ہوگا. قریب تھا تلواریں نکلیں، وہاں تو اللہ کے نبی کو اٹھ کے بتا دینا چاہیے ابو بکر کو خلیفہ بنا لو، بات ختم. لیکن اللہ کے نبی نہ اٹھے. اللہ کے نبی چارپائی پہ، قبر میں نہیں دفن کیے گئے. ابھی ایسے ہی غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ان کے گورکھ دھندے ہیں مسلمانوں. یہ دیکھ کا وہ چاول ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں. میں ان تفصیلات میں پڑھوں اعوذ باللہ گندی گند ہے. تم کہاں ہو؟ میں اس چکر میں نہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ فیصلہ جو 1400 برس پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کے بارے میں کیا کہ نبی مر گئے، نبی کی وفات ہو گئی، نبی اس دنیا میں نہیں رہے. آج ان عقیدوں کو یہ برے علماء، ہمارے ملکوں کے بدباطن علماء، چاہے وہ دیوبند یا سہارنپور یا بریلی کے ہوں، یہ ابھار کر کے امت کے درمیان پھیلا رہے ہیں. اور امت کے درمیان اگر نبی تک بات ہوتی تو ہوتی. اب اپنے بزرگوں کو بھی خبروں میں اکھاڑ کر کے لا رہے ہیں کہ نہ آ رہے ہیں.
یہی شرک کی اصل اور بنیادی جڑ ہے. بات ختم کرو, معاملہ یہاں ختم کرو, آگے بڑھتے ہیں کیونکہ معاملہ ذرا لمبا ہے, موضوع ہمارا لمبا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلا اختلاف تھا جو صحابہ کرام میں ہوا. حل کیسے ہوا؟ قرآن کریم کے فیصلے سے حل ہوا. دوسرا اختلاف صحابہ کرام میں اس وقت ہوا جو ابھی میں نے بتلایا کہ کون خلیفہ بنے گا. حضرت ابو بکر آئے, تلواریں نکلنے والی تھیں. ابو بکر نے کہا الائمۃ من القریش, میرے کانوں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام قریشیوں کا ہوگا, اس لیے سب لوگ اپنے اپنے فیصلوں سے دستبردار ہو گئے اور نبی کے اس فرمان پر سبوں نے گردن جھکا دی اور حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیا گیا. کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اختلاف رائے ہونا ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کو باقی رکھنا, اس کے اوپر فرقہ بندی کرنا, یہ حرام ہے اسلام کے اندر. کوئی صحابی نبی کا فرمان سننے کے بعد میں سر نہیں اٹھا سکا, سب خاموش ہو گئے. تیسرا اختلاف ہوا نبی کو دفن کہاں کیا جائے. کسی نے کہا بیت المقدس دفن کیا جائے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں. کسی نے کہا نہیں منبر کے پاس دفن کیا جائے. کسی نے کہا نہیں مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے. اتنے میں ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ما من نبی یقبض الا دفن تحت مسجدہ, جو بھی نبی وفات کرتا ہے اسے اس کی چارپائی کے نیچے ہی دفن کیا جاتا ہے. جہاں وہ وفات کرتا ہے اس کو اسی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. سب لوگ اپنے اپنے فیصلوں سے دستبردار ہو گئے. کسی نے نہیں کہا ابو بکر میرا یہ فیصلہ ہے, عمر کا یہ فیصلہ ہے, میں ایسا کروں گا, تو چھوٹا آدمی ہے, تیری بات پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, ہم نہیں مانیں گے. ایسا انہوں نے نہیں کہا. نبی کا فرمان آیا, سب اپنے اپنے فیصلوں سے دستبردار ہو گئے اور سبوں نے کہا خلاص یہ نبی کا فرمان ہے, اس لیے حجرہ عائشہ میں نبی کی وفات ہوئی ہے, یہیں پہ دفن کر دیا جائے. چوتھا اختلاف ہوا نبی کے ورثے کے بارے میں. حضرت علی آئے, حضرت فاطمہ آئیں, کہنے لگی میرا باپ جو چھوڑ کر کے گیا ہے, میرا سسر جو چھوڑ کر کے گیا ہے اس میں سے ہمیں وراثت دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا اللہ کے نبی سے, میرے کانوں نے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ, رواہ ابو داؤد. ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے, میرے نبی نے فرمایا ہم انبیاء لوگ ہیں, انبیاء جب مرتے ہیں تو ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ مال امت کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر بھی, حضرت علی بھی چلے گئے, حضرت فاطمہ بھی چلی گئیں. معاملہ ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہوا؟ یا فرقہ بنا, جماعتیں بنی. ارے عمر ابو بکر تم کو خلیفہ مان لیا ہے, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہمارے باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دو. آج کل کے ملا نے تو یہی کر رہے ہیں سب. ہاں وہاں کوئی فرقہ نہیں بنا. اختلاف ہوا, لیکن اختلاف ختم کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی. اختلاف اور ہوا مانعین زکات کا, کہا ہم زکات نہیں دیں گے. ایک قبیلے نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے اور سب کچھ نبی کا کلمہ سب کچھ پڑھیں گے, لیکن ہم زکات نہیں دیں گے کیونکہ اب نبی نہ رہے. نبی کو زکات دینا تھی, نبی نہ رہے, زکات نہیں دیں گے. ابو بکر تلوار لے کے نکل پڑے. حضرت عمر نے کہا, طلحہ نے کہا, زبیر نے کہا, علی اور عثمان نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, کلمہ پڑھنے والوں کو تلوار سے قتل کرو گے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو نماز میں اور زکات کے اندر فرق پیدا کریں, میں انہیں مسلمان نہیں سمجھتا. تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس تقوی اور طہارت کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے ہم تنے تنہا جا کر کے ان سے لڑائی کریں گے, تنے تنہا جنگ کریں گے. سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ گئے, سب حضرت ابو بکر کے پیچھے پیچھے ہو گئے. کیا کریں؟ نبی کا فرمان ہے کہ جو نماز میں زکات میں فرق کرے, کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی کیا ہو جاتا ہے. جب یہ تو فروع ہیں, عقیدہ اصل ہے نا, عقیدہ اصل ہے کہ نہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات یہ سب فروعات ہیں عقیدے کے. عقیدہ ہی درست نہ ہو تو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن عقیدہ اصل ہے. تو لوگ اگر نماز کا انکار کر دیں, زکات کا انکار کر دیں تو وہ کافر ہو جائیں, اور جو لوگ عقیدے میں گھوٹالہ کر لیں وہ سب سے بڑے موحد بنے پھریں, تسبیح مسلح دبائیں. ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, یہ اختلافات صحابہ کے تھے, پیدا ہوئے, ختم بھی ہوئے. کوئی فرقہ بنا, کوئی جماعت بنی, یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ ہے. نبی کی احادیث سن کر کے سب ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے. آج عام مسلمانوں کا ذکر, آج دیکھو کیا ہو رہا ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبی کی بات آتی ہے, عقیدے سے متعلق ہو, عمل سے متعلق ہو, اخلاق سے متعلق ہو, تو غیروں کا, عوام کا تو حال یہ ہے کہ جی ہمارے مفتی نے یہ فرمایا, ہم حدیث بتا رہے ہیں آپ, وہ کہہ رہا ہے میرے مفتی نے یہ فرمایا, میرے قاضی نے یہ فرمایا, میرے امام نے یہ فرمایا. اما یہ تو عوام کی بات رہی. بڑے بڑے علماء جو حقیقت کو سمجھتے ہیں ان کا کیا ذکر کروں, ان کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہے.
اور وہ بھی حق بات نہیں بتلا رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے مولوی بیچارے جو مسجدوں کے امام ہیں, رٹ رٹا کے جو تقریریں کرتے ہیں بیچارے, ان کو تو خیر چھوڑو, کیونکہ ان مدرسوں میں پڑھتے کیا ہیں, وہ مدرسوں میں ان کے تعلیم کیا ہوتی ہے. اگر ان سے پوچھو اور سنو, یہ فقیر ان مدرسوں کا فارغ بھی ہے, ان مدرسوں سے نکل کے آیا بھی ہے. اس فقیر سے اس مدرسے کی ہسٹری سنو, اس فقیر سے اس مدرسے کی داستان سنو, اور اللہ توفیق دے تو تم بھی جا کر کے دیکھو. ان مدرسوں میں شروع سے لے کر کے 8 سال تک صرف فقہ, منطق, فلسفہ, عربی فارسی کے گرامر یہی پڑھائے جاتے ہیں. جب آخری سال آتا ہے تو دور حدیث پڑھائے جاتے ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, موطا, یہ تمام سب کتابیں قبر کی چادریں باندھ کر, پگڑ بندھوا کر آخر میں پڑھائی جاتی ہیں. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور حدیث. کیا کہا جاتا ہے؟ دور حدیث. دوڑا کروایا جاتا ہے, دوڑا. اللہ اکبر. اللہ مسلمانوں کبھی تمہیں توفیق دے, ذرا دارالعلوموں میں جا کر کے دیکھو کہ حضرت شیخ الحدیث کس طرح سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے پان اور مسالے لگا رہے ہیں, تمباکو ڈال رہے ہیں اور ٹھونس رہے ہیں, اور لڑکے بخاری پڑھ رہے ہیں, لڑکے بخاری پڑھ رہے ہیں. تو دوڑا ہوتا ہے, اور وہ بھی 3 مہینے میں چھٹی, سال میں 12 مہینے, 3 مہینے چھٹی کے, باقی کتنے بچے؟ 9 مہینے. 9 مہینے میں جمعہ اور جمعے کی چھٹیاں نکال دو تو باقی کتنے بچے؟ 4 5 6 مہینے. جس بخاری کو امام بخاری نے 16 برس میں لکھی تھی, آج اسی بخاری کو ان دارالعلوموں کے اندر دور حدیث کے نام پر 5 یا 6 مہینے پڑھایا جاتا ہے. کیا طالب علم پڑھے گا؟ اس بیچارے کو حدیث کا کیا پتا ہوگا؟ اے مولویوں, اے علماء حضرات, اے حفاظ لوگ, ہم تم سے مخاطب ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے مدرسوں کی؟ اللہ کو گواہ بنا کر کے میں کہتا ہوں, یہ پورے 75% ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر یہ جتنے بھی فرقہ پرور مولوی نکلتے ہیں, ان کے مدرسوں میں یہی ہوتی ہے. اور سنو, فرقہ پرستی کی اصل تعلیم, فرقہ پرستی کی اصل تعلیم ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. امت کو جوڑنے کی بات نہیں, امت کو توڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے. آج یہ بیچارے در بدر کے ٹھوکریں کھانے والے جھولے جھنٹی لے کر کے نکل کر کے تبلیغ کے نام پر کہتے ہیں ہم امت کو جوڑتے ہیں. بیٹا تیرا مولوی جو دارالعلوم میں پڑھتا ہے, مسندوں پہ حضرت بیٹھ کے قال الامام الشافعی, امام شافعی نے یہ کہا, امام مالک نے یہ کہا, احمد بن حنبل نے کہا, اور فلانے نے یہ کہا, ہمارے امام یہ فرماتے ہیں اور ہمارے امام کی یہ دلیل ہے, بقیہ یہ تمام کے تمام مذہب باطل ہیں, یہ تمام کے تمام مذہب صحیح نہیں ہیں, ہمارے امام کا مذہب صحیح ہے. فرقہ واریت کی تعلیم ان دارالعلوموں میں ہوتی ہے, ان مدرسوں میں ہوتی ہے. مولوی جب بڑا ہو کر کے, طالب علم جب فارغ ہو کر کے ان مدرسوں سے نکلے گا تو امت کے درمیان فرقہ واریت ہی کی تو تعلیم دے گا. وہ کہاں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دے سکتا ہے بیچارہ؟ ارے زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا لوگوں اتحاد کرو, لوگوں اتفاق کرو. کس بیس پر مولانا صاحب اتحاد کریں؟ تم شافعی ہو نا, چھوڑ کے حنفی بن جاؤ. تم حنفی ہو نا, چھوڑ کے شافعی بن جاؤ. تم قبروں کو نہیں مان, اگر اب اس میں بھی کئی گروپ ہیں بھائی, اس میں بھی کئی گروپ ہیں. تم چھوڑ کر کے اب کیا کریں؟ دیوبند چھوڑ کے بریلی آ جاؤ, بریلی والے تم چھوڑ کر کے سہارنپور آ جاؤ, دیوبند آ جاؤ. یہ ہے ان کے ہاں اتحاد کا درس. اپنے اپنے دائروں سے نکلنا کوئی نہیں چاہتا, اپنے اپنے حلقے جو بنائے ہیں نا, ان حلقوں سے نکلنا کوئی نہیں چاہتا ہے. اور بیٹا لوگ اتحاد کی درس, اتحاد کی تعلیم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ارے دیوبند کی بھی دائرے چھوڑو, بنارس کے بھی دائرے چھوڑو, اور جناب علی مراد آباد کے بھی دائرے چھوڑو, بغداد اور فلانے اور کوفہ اور بصرہ اور سہارنپور اور بریلی کے بھی دائرے چھوڑو. آؤ مکے اور مدینے کے دائرے میں سمٹ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ بنایا ہے اس دائرے میں آ جاتے ہیں, تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. میرے عزیزو, اس طرح سے ان مدرسوں کے اندر بھی یہی فرقہ واریت کی تعلیم ہوتی ہے. اور آج یہ جو تبلیغی جماعت کے نام پر یہ بھی بیچارے یہی فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ جتنے بھی مودودی جماعت بیچارے لوگ ہیں, یہ بھی تو سارے کے سارے حنفی ہیں. ایک دو پتہ نہیں کہاں سے چھٹ بچھا کر کے ادھر ادھر چلے گئے ہیں. یہ بھی وہی کہ تم سب چھوڑ کر کے ہمارے مودودی صاحب کے پیچھے آ جاؤ, ان کے لٹریچر پڑھ لو, تم سارے کے سارے علامہ ہو جاؤ گے, بات ختم. تم جو ہے ہمارے پیچھے آ جاؤ. یہ سب فرقہ واریت ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے اندر ہیں یہ سب فرقے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ کیونکہ یہ سب اپنے اصل مرکز سے نکلے ہوئے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن و سنت سے کچھ لے لیے ہیں. کیوں کچھ اسی لیے لیے ہیں کہ اگر کچھ نہ دکھائیں گے تو پھر انہیں مال کون دے, انہیں قبول کون کرے گا معاشرے میں. اس لیے کچھ آدھا تیسر آدھا بٹیر, کسی کے اندر کچھ کم, کسی کے اندر کچھ زیادہ. اس طرح سے میرے عزیز فرقے بنا کر کے امت کے اندر اختلافات پیدا کیے ہوئے ہیں. میرے عزیز اس طرح سے یہ آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور امت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں یہی معاملہ آج اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کا نام, کہے گا عبداللہ, تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ جھجک کے وہ پوچھے گا بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ تو مسلمان ہیں, کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ کس جماعت سے؟ ہاں, بڑے رازداری سے کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ واللہ اس کو تسکین نہیں ہوگی.
اس کو تسکین نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ بیچارے کو تو ضروری ہے نا معلوم کرنا. اب آپ نے بتا دیا جی میں بریلی شریف سے تعلق ہو، اگر وہ بریلوی ہے تو ماشاءاللہ پھر تو کھیر پکوڑی چلنے لگی، یا تبلیغی ہے تو شروع حضرت جی کی اسٹوریاں کہانیاں، اور اگر آپ مودودی ہیں تو شروع حضرت کا انقلاب ماسکو کا اور لندن اور جاپان کا، اور پھر یہودی اور نصرانی اور ایران اور توران کی ان کی سنو بیچارے پھیکم پھاس، ان کو کچھ نہیں آتا سوائے سیاست کی. یہ بیچارے ایران توران ہی کی بات کریں گے، ارے یہاں مسلمان پٹ رہا ہے، ارے وہاں مسلمان پٹ رہا ہے. ابے تو اپنی دیکھ، تو کہاں نہیں پٹ رہا ہے؟ تو سدھرا ہے کیا؟ تیرا ایمان، تیرا عقیدہ